السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی کسی عالم کی برائی مت کرنا اور کسی عالم کی ذات میں کوئی عیب مت نکالنا۔ اگر تم نے کسی عالم کو برا کہا اور اس کے علم کو حقیر سمجھا تو اللہ تعالیٰ تمہاری 10 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں کرے گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام گروپوں میں شیئر کیجئے اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو عوام الناس ڈھور اور ڈنگروسی کی زندگی گزارتے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہانت علم اور اہانت اہل علم کفر ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں جو علماء ربانیین کی حقارت کرتا ہے اس کی قبر کو کھود کر دیکھو، اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت مقامی علماء کام میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت نے غصے سے فرمایا، خبردار، آئندہ علماء کی شکایت کرنے سے پرہیز کرو ورنہ تمہارا ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی مثال ستاروں کی سی ہے، جب چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پاتے ہیں اور جب چھپ جاتے ہیں تو لوگ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ اور عالم کی موت اسلام کا ایسا رخنہ ہے جس کی اصلاح قیامت تک ممکن نہیں۔ علماء وارثین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس نے علماء کو تکلیف دی اس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی۔ حضرت سید رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علماء اللہ تعالیٰ کے دوست نہیں تو عالم بھر میں کوئی اللہ تعالیٰ کا دوست نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم ہیں، علماء کو دوست رکھتے ہیں۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہان اسلام اور ان کے اراکین سلطنت کا فریضہ ہے کہ اپنے ملک میں اسلام کو ترقی دیں، علماء و مشائخ کا احترام کریں اور ان کو دوست رکھیں اور ظالموں کا قلع کما کر کے ملک کو عدل و انصاف سے آراستہ کریں تاکہ اہل ملک امن و سکون سے زندگی بسر کرے۔ حضرت علی ثانی خواجہ سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کے معاملے میں قناعت نہیں کرنی چاہیے، عالم سے ہمیشہ تعلق استوار رکھنا چاہیے۔ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت صاحبزادوں کو، میرے بیٹو، عالم اور فاضل حضرات کے ساتھ صحبت رکھنا، جاہلوں سے پرہیز کرنا عقل مندوں کی نشانی ہے۔ علماء نہیں ہوتے تو ہندوستان میں دین ختم ہو جاتا۔ مسجدیں ہدایت کی منڈیاں ہیں اور علماء ربانی دکاندار، اور دکان ان کا سینہ ہے اور قرآن مال ہے۔ مسلمان خریدار ہیں اور ایمان پونجی ہے، جو خالص نیت سے ایمان خریدنے یہاں آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ حضرت مولانا لاہوری صاحب یہ فرماتے ہیں مرد مومن میں ذکر ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کے سوا باقی تمام کمالات نبوی کے حاملین یعنی علماء کرام اب تک رہے ہیں، اب بھی موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے، انہی کی صحبت میں اصلاح حال ہوتی ہے۔ حضرت لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو ملا بے ایمان ہے، اگر مولوی سوکھے ٹکڑے کھا کر قرآن کو سینے سے نہ لگاتا تو ہندوستان میں اسلام ختم ہو جاتا۔ جاؤ تاریخ کے اوراق دیکھ لو، ساری قربانیاں علماء کرام ہی کی ملے گی۔ ہندوستان موجود ہے تو علماء کرام کے خون سے ہے۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماہ نامہ فیضان مدینہ لاہور صفحہ نمبر 24 میں مذکور ہے، بیٹا علم شریعت سے دور نہ ہٹنا، علم فقہ پڑھ عالم بن۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی وصیت اپنے لڑکوں کو، عالم بنو کیونکہ مالدار ہوئے تو علم تمہارا جمال ہوگا اور غریب ہوئے تو علم تمہارے لیے دولت ثابت ہوگا۔ حضرت یحییٰ ابن خالد برمکی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت اپنے بیٹے کو، بیٹا ہر علم میں سے ایک اچھا حصہ حاصل کرو کیونکہ آدمی جس علم سے جاہل ہوتا ہے اس سے بغض رکھتا ہے اور مجھے منظور نہیں کہ تم کسی علم سے بغض رکھو۔ امام العارفین والاصولیین علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم اور عابد جو باتیں ہم نے کسی عالم سے سیکھی ہیں ان پر خود عمل کریں، اگرچہ وہ عمل نہ کرتا ہو، اور اسے برا کبھی نہ سمجھے اور اسے عزت دو۔ جب کوئی شخص کسی مسئلے میں علماء کی نقل کی مخالفت کرے تو اپنے دوستوں کو اس پر اعتراض میں جلدی کرنے سے روکے۔ اپنے دوستوں کو تاکید کرے کہ جب کسی عالم یا درویش کے پاس جانا چاہیں تو اپنی عقل کے ترازو کو توڑ کر ان کے پاس جایا کرے۔ علماء و صالحین کو عمدہ کپڑے پہنتے اور لذیذ کھانے غذائے کھاتے دیکھ کر جلدی سے ان پر اعتراض نہ کیا کریں۔ جب ہم کسی حاکم یا رکن سلطنت سے ملتے
تو اپنے ہم عصر علماء اور درویشوں کو اس کی نظر میں بڑھائیں۔ جب ہم مسلمانوں کے علماء میں شمار ہونے لگے تو اپنے شہر والوں میں سب سے زیادہ کریم اور صاحب ایثار بن جائیں۔ کسی وعظ میں جائیں تو واعظ سے پہلے پوری توجہ کے ساتھ اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء و انبیاء کا نائب سمجھیں۔ علماء کی صحبت اور کتب حکمت کے مطالعے سے مسرت بخش زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ عالم و عابد دونوں بزرگ ہیں، لیکن عالم اپنے ساتھ دوسروں کو بھی منزل و مقصود تک پہنچاتا ہے، برخلاف اس عابد کے کہ وہ صرف اپنی ہی کامیابی کی دھن میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اگر یہ پیغام آپ کو پسند آتا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے پاس تمام گروپوں میں شیئر فرمائیں، اور ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے محسن اسلام یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔